اور اللہ کی نماز بغیر سیکھے پڑھ رہے ہیں. یہی نماز کی اہمیت ہے, یہی دین کی اہمیت ہے. میرے بھائیوں, سب سیکھا, دین نہیں سیکھا. سب سیکھا, مذہب نہیں سیکھا. سب سیکھا, اسلام نہیں سیکھا. آج بھی ہزاروں مسلمان ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا, جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا. بس وہ ایسی جو جی میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, ارے مولوی صاحب, مولانا صاحب, باپو, جیسا کرو اللہ قبول کرتا ہے. تو جیسا کرو اللہ قبول کرتا ہے, تو پھر اس نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسا کرو ویسا نہیں چلے گا. نبی نے جیسا طریقہ بتایا اس کے طریقے کے مطابق چلے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں ہاتھ منہ دھونا ہی وضو ہے. نہیں, وضو کا ایک طریقہ ہے. بیٹھو علماء کے پاس, سیکھو. نماز کا ایک طریقہ ہے, ویسے ہی پڑھو گے تو نماز ہوگی. اور کچھ نہیں, بہت مشکل نہیں ہے. 5 منٹ بیٹھ جاؤ کسی اچھے سکھانے والے کے پاس, وہ 5 منٹ میں وضو سکھا دے گا, آدھے گھنٹے میں نماز سکھا دے گا. بہت مشکل بھی نہیں ہے دین آسان ہے. مگر کوئی سیکھو تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. میں یہاں اگر ائمہ مساجد ہے تو ان سے گزارش کرتا ہوں, ان کا خادم ہوں, ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے عرض کروں, اپنی قوم کو آدھا گھنٹہ جو بیان کرتے ہو 25 منٹ بیان کرو, اور 5 منٹ میں ان کو کسی ہفتے وضو سکھایا کرو, کسی ہفتے ان کو نماز سکھایا کرو, کسی ہفتے ان کو روزے کے مسائل بتایا کرو, کسی ہفتے ان کو زکوٰۃ کے مسائل بتایا کرو, کسی ہفتے ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل, تاکہ ہماری قوم کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں, ان کو اسلامی نالج دے سکیں. 25 منٹ بیان ہو, 5 منٹ ان کو مسائل سکھا دو. پہلے تو ان کو بوریت لگے گی, لیکن دھیرے دھیرے اہمیت کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ دین ہے. چلیے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا اہم ہے. ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور نماز پوری پڑھ لیتے ہیں, لیکن پوری نماز پڑھنے میں ہماری زبان بھی ہلتی نہیں ہے. یہ شروع کیا, یعنی یہ دلی دل میں اللہ اکبر کا, دلی دل میں ثنا پڑھا, دلی دل میں سورہ فاتحہ پڑھی, دلی دل میں قل ہو اللہ پڑھی, تو نماز ہوئی نہیں آپ کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں نماز سوچنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو اب نماز پڑھیں گے کیسے؟ تو جو بھی آپ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کو اتنی آواز سے پڑھنا پڑے گا, اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں, کہ آپ کی آواز کم سے کم آپ کے کان میں آنا چاہیے, آپ کے کان میں. اتنا زور سے مت پڑھنا کہ بازو والوں کو تکلیف ہو. جیسے اگر آپ تحریمہ کہہ رہے تو اس طرح کہیں آپ. یہ مائک ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, لیکن اگر مائک نہ ہو تو سمجھے آپ, یعنی آپ کی آواز آپ کے کان میں. پڑھنے کی تعریف ہی ہے کہ کم سے کم اگر شور شرابہ نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو, تو آپ کی آواز آپ کے کان میں آنی چاہیے. اب بتاؤ ایسے کتنے لوگ پڑھتے تھے؟ اب سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے رکوع میں تو بھی منہ بند رہتا ہے, سبحان ربی العظیم پڑھتے رہتے ہو. کیوں؟ نماز کیسے ہوگی جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں؟ تو جب دلی دل میں کہتے رہتے ہو, تو رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سجدے میں اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز آنی چاہیے. اب یہ سب چیزیں لوگ سننا نہیں چاہتے, بور ہوتے اس میں. تو میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی پسند کی بات کرنے کی بجائے ہمیں لوگوں کی ضرورت کی بات کرنا چاہیے. کوئی پسند کرے نہ کرے, ہمیں اللہ کی پسند کا خیال رکھنا ہے. کوئی تقریر میں نعرہ لگائے نہ لگائے, سبحان اللہ کہے نہ کہے, یہ ان کی مرضی پہ چھوڑ دو. ہم اپنا ذمہ پورا کریں, کیونکہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ایک نہ ایک دن ہماری قوم کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اور قرآن کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. مومنوں کو نصیحت کرو, نصیحت کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فوراً جواب آ رہا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. نماز کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یعنی نماز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے, نماز میں آخرت کی بھی کامیابی ہے. نماز ایسی عبادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں نماز کی برکت کیا ہے. نماز کی برکت یہ ہے, اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز کی برکت سے, بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کی برکت سے, روزی میں برکت آتی ہے نماز کی وجہ سے, چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی وجہ سے, تقدیر سنورتی ہے نماز کی وجہ سے. اندازہ تو کریں ایک انسان, میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو, اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نماز سے کیا ملتا ہے. ارشاد فرمایا گیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. یعنی ادھر مسلمان سجدے میں گیا, اس کو ادھر اللہ مل گیا. تو جس نماز کی برکت
برکت سے اللہ مل جاتا ہے، اس نماز کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے، اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، 10 منٹ کا ٹائم، اور 10 منٹ جوڑے تو 5 وقت کی نماز میں 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر 50 منٹ ہم دے دیں، دنیا بھی سنور رہی آخرت۔ آپ جو پریشان ہو نا، پریشان، مولانا برکت نہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، کسی نے کچھ کیا نہیں کیا، اب وہ تو عامل لوگ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، کرتوت جس نے ہمیں برباد کیا۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے نماز، پورے قرآن میں اللہ نے، پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ ایک کتاب میں اللہ نے، اپنی کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سورے گی۔ آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو، کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے۔ کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تم نماز کے بعد جب دعا میں گڑ گڑاؤ گے، ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے؟ جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے والی ذات ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب اس رسول کو بے قراری ہوتی تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے قراری کو دور کیجئے، مجھے راحت پہنچائیے۔ بلال کہتے حضور کیسے راحت پہنچاؤ؟ فرماتے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں۔ حضور نماز فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی حدیث۔ نماز پڑھنے سے اللہ ملے، نماز پڑھنے سے جنت ملے، نماز پڑھنے سے ہر نعمت ملے۔ نہیں پڑھو گے کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہو گے، پریشان رہو گے۔ 95% لوگ نماز نہیں۔ دیکھو میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کے یہاں برکت نہیں، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو۔ آپ میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہو تعویذ، میں کسی کو نہیں، کسی کو میں کیوں کہوں، میں تو گنہگار آدمی، میں کسی پہ تنقید کیوں کروں؟ لیکن اگر آپ میرے پاس آؤ گے حضرت تعویذ، سید تعویذ، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تھوڑا عقل سے کام لو، عقل سے، جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے تو ہے کسی کی تعویذ اتنی طاقت کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کا مقابلہ کر؟ بھائی کوئی بھی ہو، یہ تو بہت حقیر آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی پر سب راضی ہیں۔ ولی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نہیں چاہتا ولی چاہتا ہے، استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ تو جب اللہ برکت اٹھا لے، اللہ اٹھا لے، ہے کسی میں طاقت برکت لانے کی؟ پاگل ہوئے؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے برکت اٹھائی، اب تعویذ والوں کے پھرتے ہو، تعویذ دو، بندش کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ میرے بھائی نمازی آدمی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، نمازی آدمی کا تعویذ بھی برکت نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑی اور اللہ نے کہا کہ بے نمازی کے گھر سے میں برکت اٹھا لوں گا تو اٹھا لوں گا، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ اٹھا لیا اس نے۔ اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ مشہور بات ہے، سچی بات، سچ بات بری لگے آپ کو بری لگتی رہے،
اور بری لگے تو معاف کرے, نہیں معاف کر بری لگتی. میرے بھائی غوث پاک بھی غوث اعظم, جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ, اہل سنت, اہل اسلام, عاشقان رسول غوث اعظم, ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں, کوئی تعویذ دو. غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا. غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. تعویذ نہیں دیا, کیونکہ غوث پاک جانتے اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا. اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے. کیسے کھڑا کریں گے بھائیوں؟ بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے. مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے, اس کی کوئی ضد نہیں ہے, اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے, اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے. ولی بیٹا دے, ولی اولاد دے, ولی رزق کے لیے دعا کرے, یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کو ایک بات سمجھ لی, چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے تو جب اللہ ہی سب کرتا ہے, جس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ, وہ سمجھ لو تھوڑا سا. حالانکہ عنوان نماز ہے, بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی. دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی, تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو, بچے آپ بھی بولو, کیا برس رہا تھا؟ ہے پانی. آپ نے کیا کہا؟ بارش. یہی کہا, یہی کہتے بھی ہے. کیا برس رہی, اس میں کیا تھا بولے؟ اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش. وہی پانی نالی میں بہ رہا تو اس کو کیا کہہ دیا؟ نالی. وہی پانی کنویں میں ہے, کیا کہہ دیا؟ کنواں. وہی پانی دریا میں ہے, کیا کہہ دیا؟ دریا. وہی پانی سمندر میں ہے, کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی, برستا ہوا بھی پانی, کنویں میں بھی پانی, ندی میں بھی پانی, دریا میں بھی پانی, سمندر میں بھی پانی. ایک ہی پانی ہے, شکل بدلی, نام بدلا. کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو, کنواں ہو اور پانی نہ ہو, دریا اور پانی نہ ہو, سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں. پانی ایک ہی ہے, شکل بدلی, نام بدلا. جب پانی نہیں, بارش نہیں, پانی نہیں, دریا نہیں, پانی نہیں, سمندر نہیں, پانی نہیں, کنواں نہیں, پانی نہیں, نالا نہیں, پانی نہیں, تالاب نہیں, مطلب ایک پانی ہے. پانی ضروری ہے, پانی کے بغیر کچھ, لیکن نام شکل بدلی, نام. اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے, کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے, مگر نام بدل جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. دیکھا, کر اللہ ہی رہا ہے, نبی کے ذریعے کر رہے تو کیا نام ہو گیا اس کا؟ معجزہ ہو گیا. لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے. اشارہ نبی کی انگلی کا ہے, اشارہ نبی کی انگلی کا ہے. اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا. پلٹایا کس نے؟ اللہ نے. اشارہ کس کا؟ نبی کا. پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. کیا کہا؟ عورتوں کو اس میں ثواب ہے, لیکن میری بہن جب نماز کا وقت آئے تو روٹیاں چھوڑ, کچن چھوڑ, اور تو اللہ کی عبادت میں لگ جا. ولیمے میں اگر تو میک اپ کر کے گئی ہے تو وضو کر. یہ مت سوچنا میں نے وضو کیا تو میک اپ دھل جائے گا. میری بہن اگر اسی وقت تجھے موت آئی تو اس میک اپ کی اوقات کیا ہے, اس سنگار کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میک اپ دھلتا ہے, دھلتا رہے, کبھی نماز نہیں چھوٹے. کوئی روٹی جلتی ہے, جلتی رہے, نماز نہیں چھوٹے. اگر کسی کے کھانے میں تاخیر ہوتی ہے, ہوتی رہے, سب کو مؤخر کر دو, پہلے اللہ کی عبادت کرو. اب سنو, جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال؟ جب تک مسلمان مسجدوں سے دور رہے گا, اللہ کی عبادت سے دور رہے گا, اس قوم کو کبھی سکون نہیں مل سکتا, اس قوم کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی. رات کے 3-3, 4-4 بجے تک فلمیں دیکھ کر جاگتے رہے, سنیما دیکھ کر جاگتے رہے, سیریل دیکھ کر جاگتے رہے, اور فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہے, اور پھر کہے مولانا میرا کاروبار اجڑ گیا. سن لو, جب اذان ہوتی ہے تو روح زمین کی ساری
दौलत समेट कर मस्जिद में लाई जाती है। जो मस्जिदों में आते हैं अल्लाह उनको बरकत भी देता है और उनको रोजी भी देता है, और जो मस्जिदों में नहीं आते उन्हें रोजी तो मिलती है मगर बरकत नहीं मिलती। और अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह का घर छोड़कर न किसी कहीं पनाह मिली है किसी को, न आपको मुझे पनाह मिल सकती है। इसलिए आप यूट्यूब के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, फेसबुक के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, आप दूसरे कामों के लिए वक्त निकाल रहे हैं। मेरे अजीज, आप दोस्तों के पास जाते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ें, नारे तकबीर, दुरूद शरीफ, नारे रिसालत, ये नारा लगाने कोई मौका नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी। दुरूद शरीफ सब मिल के पढ़े तो कितने हजारों दुरूद हुजूर पे पहुंचेंगे। एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद तुहूर व करमा। तो याद रखो, एक दोस्त, उस दोस्त के पास जाकर हम घंटों बैठते हैं, लेकिन वो दोस्त आपका कितना बावफा है। नंबर एक, दुनिया में पहले तो अहले वफा मिलते नहीं, मुश्किल है, और अगर कोई बावफा मिल जाए तो वो दोस्त तो आएगा कहाँ तक। तवज्जो करना, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरे अजीज, मेरे नौजवान, तो वो ज्यादा से ज्यादा तेरे कब्र के दहाने तक आएगा और तुझ पर मनो मिट्टी डालकर ऐसे पलट कर चला जाएगा जैसे तुझे पहचानता भी नहीं था। मेरे भाई, वो दोस्त जो तेरे मुंह पर मनो मिट्टी डालकर तुझसे हमेशा का रिश्ता तोड़कर वापस चला जाएगा, उस दोस्त के लिए तू घंटों टाइम निकालता है, और वो अल्लाह जिसकी रहमतें कब्र के अंदर भी तेरे लिए काम आने वाली है, मैदान महशर में भी काम आने वाली है। माँ के पेट में जहाँ ना रोशनी जा सकती थी, ना हवा जा सकती थी, ना पानी पहुंच सकता था, ना बाप का हाथ पहुंच सकता था, ना माँ का हाथ पहुंच सकता था, मुझे बताओ वहां पर हमें खिलाया किसने? वो रज़्ज़ाक़ के मुतलक खुदाए वादहू ला शरीक ने खिलाया। उसके साथ इतनी जफाकारियां, इतनी बेवफाइयां कि सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। और कुछ तो इतने दीदा दिलेर हो गए, कहा मौलाना हम नमाज पढ़े न पढ़े रसूलुल्लाह में जन्नत में ले जाएंगे। सुन लो, नमाज को छोड़ करके अपने आप को फरेब देने वालों, अपने आप को मक्र में मुब्तला करने वालों, अच्छी तरह याद रखना, मेरा ईमान है, मेरे नबी मालिक जन्नत है, मेरे नबी मालिक कौसर है, वो जिसको जो चाहे दे सकते हैं, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यकीनन मेरे आका जिसको जो चाहे अता कर सकते हैं, जिसको जो चाहे अता कर सकते हैं, मगर सुन लो, अपने आप को फरेब न देना। फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, सोहर की नमाज में कारोबार में मसरूफ रहकर मस्जिदों को वीरान करने वालों, असर की नमाज में बाल बच्चों के साथ टाइम पास करके खुदा के सजदों से दूरी अख्तियार करने वालों, मगरिब और इशा में दोस्तों के साथ उलहपार में लाहो लाइब के अंदर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, जिस नबी के बारे में कह रहे हो ना कि वो हमें जन्नत में ले जाएंगे, वही रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज को छोड़ोगे तो ना रसूलुल्लाह के दामन में पनाह मिलेगी, ना खुदा के दामन रहमत में पनाह मिलेगी। मेरे आका ने सहाबा से कहा, सैयदना अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा, अगर हो सके तो किसी बेनमाजी की सोबत में मत बैठना, क्योंकि बेनमाजी जहाँ होता है उस पर आसमान से लानत बरस रही होती है। जो उसके बाजू में बैठे उस पर भी उसके असरात आ सकते हैं। इसलिए मेरे आका ने तो बेनमाजी की सोहबत में बैठने से भी मना फरमाया। आप अधूरी आदि रिवायतें लाते हो और खुशफहमी में गिरफ्तार रहते हो। सुकैत वालों, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन मेराज मुस्तफा के इस मौके पर मैं तुम्हारी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, अपने इस खादिम फकीर कादरी की फरियाद सुन लो। खुदा के लिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कभी नमाज मत छोड़ना।
क्योंकि नमाज छोड़ दोगे तो रसूलुल्लाह की निस्बतें कमजोर हो सकती है, दामने रिसालत हाथ से छूट सकता है। और आपको एक बात बताऊं, आइए जरा उससे बड़ी बात सुन ले। मेरे आका ने एक दिन सहाबा से फरमाया, अगर मेरी माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। खवातीन इस्लाम, औरतों का हाल क्या है? उनको ज़ेवरात से प्यार है, उन्हें कपड़ों से प्यार है, उनको शादियों में शिरकत से प्यार है, उनको वलीमों में शिरकत से प्यार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, तुम भी याद रखो, आप बहुत डींगे मारती हो ना, मेरा शौहर तो करोड़पति है, मेरा शौहर तो अरबोपति है। मेरी बहन, शौहर और की तू शरीके हयात है बस। हाँ, बहुत किस्से गढ़े आपने लैला मजनू के, शीरीन फरहाद के। मैंने भी मुमताज और शाहजहां को तकरीरों में खूब बयान किया, करता भी हूँ, आगे भी करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, कोई अपना जो है बस सिर्फ दुनिया की हद तक, अगर वफादार है तो दुनिया की हद तक, वरना लोग तो दुनिया में भी वफादार नहीं है। लोग मुल्क से प्यार करने निकले, बीवी को छोड़ करके भागे। लोगों का हाल तो ये है। वफा लोग करते किससे है आजकल? सबसे महंगी चीज दुनिया में और मुश्किल चीज है वफा। वफा, और अगर वफा मिल भी जाए तो सिर्फ जीते जी। आज मेरी बहनें शौहर की दौलत पे इतरा रही, नए कपड़ों पे इतरा रही, जेवरात पे इतरा रही। मेरी बहन, जिस दिन तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा, तेरा शौहर भी तेरा नहीं रह जाएगा और तू भी अपने शौहर की नहीं रह जाएगी। ये दुनिया है, इसलिए कब तक रोटियां बेल बेल करके नमाज का वक्त जाया करोगी? शौहर के लिए खाना बनाती हो, बच्चों के लिए बनाती हो, सास ससुर के लिए बनाती हो, बहुत अच्छा है। जो औरतें घर का काम काज खुशी खुशी करे, अल्लाह उन औरतों को जिहाद में शिरकत करने का सवाब अता करता है। एक सहाबी आके कहती है, या रसूल अल्लाह, मर्द तो जिहाद करते हैं, हम घर में बैठी रहती, हमारे लिए जिहाद नहीं। आका फरमाते, घर का काम काज किया कर, अल्लाह उसी में तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। औरतों को उसमें सवाब है। लेकिन मेरी बहन, जब नमाज का वक्त आए तो रोटियां छोड़, किचन छोड़ और तू अल्लाह की इबादत में लग जा। वलीमे में अगर तू मेकअप करके गई है तो वुजू कर, ये मत सोचना मैंने वुजू किया तो मेकअप धुल जाएगा। मेरी बहन, अगर उसी वक्त तुझे मौत आई तो उस मेकअप की औकात क्या है, उस सिंगार की हैसियत क्या है? इसलिए मेकअप धुलता है, धुलता रहे, कभी नमाज नहीं छूटे। कोई रोटी जलती है, जलती रहे, नमाज नहीं छूटे। अगर किसी के खाने में ताखीर होती है, होती रहे, सबको मुअक्खर कर दो, पहले अल्लाह की इबादत करो। अब सुनो सुनो, जो नमाज नहीं पढ़ते उनका क्या हाल है? मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ किया करो कि ए अल्लाह, हमें महरूम मत कर और हमें बदबख्त मत कर। क्या मत कर? महरूम मत कर और हमें बदबख्त मत कर। न हम महरूम हो, न हम बदबख्त हो। तो सहाबा ने पूछा, आका, ये महरूम कौन है और बदबख्त कौन है? आप कहते हैं ना, यार वो कमाता है तो बरकत नहीं होती, बदबख्त है। लोग कहते हैं ऐसा। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है तो मुफ्तियान किराम बताएंगे। मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका खातिम हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि ये बदबख्त है, रिश्ते नहीं आते कहते बदबख्त है, बीवी मर गई तो कहते बदबख्त है, शौहर मर गया तो कहते बदबख्त है। लेकिन हुजूर के नजदीक बदबख्त कौन है? बदबख्त हुजूर किसको कहते हैं? आका ने फरमाया, मेरे सहाबा दुआ करो अल्लाह तुम्हें महरूमी से और बदबख्ती से बचाए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, महरूम कौन है, बदबख्त कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, जो नमाज छोड़ दे वो महरूम भी है और वो बदबख्त